حضرت حود علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: حود بن عبداللہ بن ربا الجارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ان کو ابن جریر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ عرب لوگ تھے، اکاف میں آباد تھے۔ اکاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقہ میں آباد تھے جسے شہر کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے اداولوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ادارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے ان کو ادولی بھی کہا جاتا ہے۔ آج ثانیہ بعد میں آئے ہیں اور ان کا تذکر اپنی مناسب جگہ پر آئے گا۔ ادولی ادارم ہیں جو ستونوں والے تھے اور ان جیسے کداور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ طوفان نوح کے بعد ادولی ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کے 3 بت تھے: صدا، سمود اور ہیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا، پس انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد ان کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس کی بات سے تعجب ہو کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو مخلوق میں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہی حاصل کرو۔ اور وہ کہنے لگے: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ حود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا: ہے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے: اے حود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود نے تمہیں آسیم پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ حود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں خدا پر جو میرا اور تمہارا بس سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر چلنے پھرنے والا ہے، وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب پہنچا تو ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور عذاب شدید سے انہیں نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر و سرکش کا کہنا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو، حود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے قصے کے بعد فرمایا: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے: یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم
نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مان لیا تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔ یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں اس کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر فرما کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کے وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا اور ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں چوپائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں ہی کی طریق ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ہوا 7 رات اور 8 دن مسلسل چلائی، اور آیت میں مذکور لفظ حسومہ کا مفہوم ہے کہ مکمل اور مسلسل کہتے ہیں کہ ہوا کی ابتدا جمعے کے دن ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ بدھ کے دن ہوئی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تو قوم کو اس طرح دیکھے گا گویا وہ گرے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجور کے تنوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جن کی شاخوں کو کاٹ کر خالی تنے باقی چھوڑ دیے گئے ہوں۔ واقع یوں ہوا کہ ہوا ان کے پاس آئی، ان کو فضا میں اٹھاتی، پھر ان کو سر کے بل نیچے پٹخ دیتی اور سر تن سے جدا ہو جاتا اور دھڑ ٹینڈ مونڈ درخت کی طرح بغیر سر کے رہ جاتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ان پر سخت ہوا منحوس دن میں بھیجی، یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوا اور ان پر مسلسل عذاب جاری رہا۔ وہ ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ اکھاڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جاری دن بدھ کا دن تھا اور پھر وہ اس دن کو مستقل طور پر منحوس خیال کرتا ہے، وہ غلطی پر ہے، اور اس کا یہ خیال قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے بس ہم نے ان پر سخت تیز ہوا منحوس دنوں میں بھیجی، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ 8 دن تھے، اور اگر وہ دن بذات خود منحوس ہوتے تو ہفتے کے ساتھ 7 دن ہی منحوس اور بے برکت قرار پاتے۔ اس لغوت بات کا کوئی بھی قائل ہی نہیں، بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر بانجھ نامبارک ہوا بھیجی، یعنی اس ہوا سے کوئی بھلائی اور برکت کا نتیجہ نہ نکلا، اس کے ساتھ نہ تو بادل تھے کہ مینہ برساتے اور نہ اس میں ٹھہراؤ تھا، نہ کھجور کا بور مادہ کھجور تک پہنچ جاتا اور درخت اچھے پھل لاتے، بلکہ وہ بالکل بانجھ اور بے نتیجہ تھی جس نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جس چیز پر بھی پہنچتی اس سے ریزہ ریزہ کر دیتی، یعنی بوسیدہ ختم ہونے والی چیز کی طرح کر دیتی جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ احتمال ہے کہ اس عذاب سے مراد وہی تیز و تند اور ٹھنڈی اور حد سے گزری ہوئی ہوا ہو جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس ہوا نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور غاروں میں ان پر داخل ہوئی اور ان کو باہر نکال کر تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے مضبوط اور بلند و بالا گھروں اور قلعوں کو ان پر دے مارا، جس طرح انہوں نے اپنی قوت و زور پر ڈینگیں ماری اور کہا کہ ہم سے زیادہ زور آور اور قوت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کی جو ان سے زیادہ طاقتور اور ان پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والی تھی، اور وہ رہی حکیم تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہوائیں بعد میں بادل کو لائی ہوں، اور قوم عاد میں سے باقی ماند لوگوں نے سمجھا ہو کہ اس بادل سے ان پر رحمت برسائے گی اور یہ ان کے لیے مدد کا سبب ہوگا، لیکن اللہ نے اس سے ان پر آگ کے شرارے برسائے۔ بہت سے لوگوں کی یہی رائے ہے۔ یہ عذاب تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدین والوں پر 2 چیزیں یعنی ٹھنڈی ہوا اور آگ کا عذاب مسلط کیا، اور یہ ایک قسم کا سخت ترین عذاب ہوتا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر چیخیں بھی آئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف ایک انگوٹھی جتنی ہوا کھولی جس سے وہ تباہ کیے گئے، اور جب بستی والوں کے پاس پہنچی تو ان کو ان کے اموال اور جانوروں کو آسمانوں اور زمین کے درمیان اٹھایا۔ پھر جب قوم عاد کے شہریوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، تو اس ہوا نے جو ان دیہاتیوں اور ان کے مال و جانوروں کو آسمانی فضا میں اٹھا رکھا تھا ان شہریوں پر دے مارا، پھر وہ سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس میں جو بھلائی ہے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر اور اس میں جو شر ہے اس سے اور اس شر سے جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے پناہ پکڑتا ہوں۔ اور حضرت ام المومنین یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آسمان بادل سے چھپ جاتا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی نکلتے، کبھی آتے اور کبھی جاتے، اور جب بارش برس جاتی تو پھر پریشانی والی کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور سے خوشی محسوس ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا، جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت حود علیہ السلام کی قبر کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقے میں ہے، اور بعض نے کہا کہ دمشق کی جامعہ کے ساتھ قبلہ والی طرف ایک چار دیواری ہے اس میں ہے۔